اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الحمدللہ کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 171 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 172 سے، آیت نمبر 170 پر 2 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے سورہ آل عمران میں. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہے کہ سورہ آل عمران میں سب سے زیادہ جنگ احد کے بارے میں ذکر ہے. جنگ احد کے بارے میں کیا ہے سب سے زیادہ ذکر ہے، یعنی کہ سورہ آل عمران میں 80 پر 3 آیت تک عیسائیوں کے بارے میں ذکر ہے. اس کے بعد کیا ہے اینڈنگ تک کیا ہے جنگ احد کے بارے میں کیا ہے ذکر ہے. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ جنگ احد میں مسلمان پہلے جیت گئے تھے، پھر بعد میں ہار گئے. ہارنے کے بعد جب مسلمان بڑے افسوس کے ساتھ، اب معلوم ہوا نا کہ صحابہ ہم ہار گئے، مدینے کو لوٹ کر آئے. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اللہ المستعان. صحابہ کیا ہے ہار کر کیا ہے مدینے کو لوٹ کر آئے. جب مدینے کو لوٹ کر آئے تو کیونکہ ہار گئے تھے جنگ احد، آنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب معلوم ہوا، جب مدینے کو لوٹ کر آ رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جو مشرکین ہیں، مطلب یہ جو قریش جو مکے سے آ کر جو کافر جس سے کیا ہے مسلمان ہارے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جو کافر ہیں نا دوبارہ مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں، دوبارہ مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں. ہمارے نبی کو یہ اندیشہ ہوا، تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو دوبارہ ہم کیا ہے ان پر حملہ کریں گے. کن پر؟ مشرکین پر. دوبارہ مشرکین پر حملہ کرنے کے لیے جنگ احد سے ابھی واپس آئے تھے مدینے کو، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ یہ جو مشرکین کیا ہے دوبارہ مدینے پر حملہ کر سکتی ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کیا ہے پھر نکل گئے حمراء الاسد. اس جگہ ایک جگہ کا نام ہے جس کا نام حمراء الاسد، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تاکہ کیا ہے دوبارہ کیا ہے مشرکین مدینے پر حملہ نہ کرے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خود کیا ہے ریڈی ہو کر ان سے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے کیا ہے نکل گئے. یعنی کہ جنگ احد ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا مدینے کو آ گئے. جنگ احد میں کیا ہوا مسلمان ہار گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے، صحابہ مدینے کو آ گئے، تو ہمارے نبی کو یہ اندیشہ ہوا کہ دوبارہ کیا ہے مشرکین کیا ہے مکہ مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو دوبارہ ہم کیا کریں گے مشرکین پر حملہ کریں گے، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ مشرکین کیا ہے دوبارہ مدینے پر حملہ کر سکتی ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صحابہ جنگ احد سے مدینے کا آ کر تھے، ہمارے نبی نے پھر دوبارہ فرمایا کہ چلو کیا ہے ہم کیا کریں گے مشرکین پر کیا ہے حملہ کریں گے. تو اس واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل گئے تھے، نکل کر کے 8 کلومیٹر تک، یعنی کہ حمراء الاسد کیا اس جگہ میں جا کر پہنچ گئے. وہاں جا کر کیا ہے ہمارے نبی نے دیکھا کہ مشرکین کیا ہے بھاگ چکی وہاں سے. مشرکین کیا ہے وہاں یعنی کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا. اس وجہ سے کیا ہے مشرکین کیا ہے راستے ہی سے کیا ہے بھاگ گئے، دوبارہ کیا ہے وہ مدینے پر حملہ نہیں کرے. اس آیت میں وہی بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 172 میں کہ دوبارہ یعنی کہ جنگ احد سے آئے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت زیادہ زخم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے کہا تو پورے صحابہ مان لیے. بس یعنی صرف اتنا بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ صحابہ کیا ہے جنگ کر کے آ چکے تھے، جنگ احد میں ہار کر آ چکے تھے، لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ چلو دوبارہ جنگ کریں گے. ابھی صحابہ زخم ہی میں تھے، لیکن پھر بھی کیا ہے ہمارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے جنگ کے لیے نکل گئے. تو اللہ نے اسی کی تعریف کرتے ہوئے یہاں فرمایا، صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے آیت 172 میں للذین جو استجابوا قبول کیا مان لیا کس کی بات؟ للہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا.
یعنی کہ صحابہ نے استجابہ مطلب قبول کر لیا اللہ اس کے رسول کی بات کو، اللہ اس کے رسول کی بات کو ہے صحابہ نے قبول کر لیا۔ کون سی بات تھی؟ ہمارے نبی نے کہا کہ چلو جنگ کرنے کے لیے دوبارہ، ابھی جنگ احد سے آ کر تھے ہار کر، ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں پھر چلو جنگ کرنے کے لیے، پھر چلو کافروں پر حملہ کریں گے، یعنی کہ دوبارہ اسی وقت ابھی جنگ احد سے آ کر تھے، دوبارہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ چلو پھر جنگ کرنے کے لیے۔ صحابہ کیسے تھے اسے وقت؟ من بعد اس کے کہ ما اصابہم جو ان کو پہنچا تھا قرح زخم، قرح کا مطلب زخم، یعنی کہ جنگ احد میں زخم وغیرہ صحابہ کو پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، اس کے باوجود بھی صحابہ نے ہمارے نبی کی دوبارہ جنگ کرنے کی بات مان لی تھی۔ تو اللہ نے اس صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے، احسنوا منہم، ان میں سے، یعنی کہ صحابہ نے جنگ کر کے آئے، پھر ہمارے نبی نے جنگ کرنے کے لیے کہا تو پھر بھی مان لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے احسنوا نیکی ہے ان میں سے، احسنوا کا مطلب احسان، نیکی ہے، مطلب جو بھی صحابہ نیکی کیا ہمارے نبی کی اتباع کرے ان کو کیا؟ ان کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، اجر عظیم، اور کیا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کیا ہے؟ اجر عظیم ہے، یعنی کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یہاں اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کی جو کیا ہے دوبارہ کیا ہے ہمارے نبی کے بلانے پر کیا ہے جنگ کے لیے نکل گئے، جنگ احد ہار کر آئے تھے، زخم پر تھے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ چلو مجھے اندیشہ ہے کہ کافر کیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے مدینے پر، تو اس اندیشے پر کیا ہے کئی صحابہ کیا ہے نکل گئے۔ تو جو صحابہ نکلے تھے اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ للذین احسنوا منہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی اتباع کی۔ احسنوا کا ایک مطلب اتباع کرنا، ایک مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہمارے نبی کی اتباع کی ہے۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے کیا ہے اجر عظیم ہے۔ یہاں سب تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے جنگ احد سے آنے کے بعد جب پھر دوبارہ ہمارے نبی نے جنگ کے لیے صحابہ کو بلایا تھا، وہ کون سے صحابہ تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دوسری بار جنگ کرنے کے لیے وہی آئیں گے جو جنگ احد میں تھے، جنگ احد میں جو صحابہ تھے وہی جنگ کیا ہے، وہی صحابہ کیا ہے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں گے، دوبارہ جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہی صحابہ ہوں گے جو جنگ احد میں آ کر تھے، لیکن صرف ایک صحابہ ایسے تھے جو جنگ احد میں نہیں تھے لیکن کیا ہے دوبارہ اس جنگ میں کیا ہے شریک ہونے کے لیے آ کر تھے۔ دوبارہ جو جنگ ہوئی مطلب اسی کے فوری جو جنگ ہوئی للذین استجابوا لربہم، اسی کے فوری جو جنگ ہوئی جیسے کہ میں نے ابھی کہا، اس جنگ میں ایک صحابہ جو جنگ احد میں نہیں آ کر تھے لیکن کیا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہی صحابہ چلیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے، لیکن کیا ہے ساتھ میں فرماتا ہے کہ ایک صحابہ جو ہے نا جو جنگ احد میں شریک نہیں تھے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ وہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کیا ہے حمراء الاسد جو جنگ ہوئی تھی، اس کو حمراء الاسد جنگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنگ احد کے آنے کے بعد فوری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ اندیشہ تھا کہ کافر پھر مدینے پر حملہ کر سکتا ہے، تو ہمارے نبی نے فوری صحابہ کو لے کر کیا پھر مدینے سے نکل گئے جنگ کرنے کے لیے، یعنی کہ دوبارہ جنگ احد کے بعد دوبارہ جنگ کرنے کے لیے کون صحابہ نکلے تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہی صحابہ آئیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے، لیکن ایک صحابہ جو جنگ احد میں شریک نہیں تھے وہ صحابہ بھی آ کر تھے، کن کا نام؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں آ کر تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ؟ کیوں آ کر تھے؟ جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہی صحابہ حمراء الاسد کے جنگ میں آئیں گے جو کیا ہے جنگ احد میں شریک تھے، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آ کر تھے۔ اصل ریزن یہی تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی سات بہن تھی، اور جابر رضی اللہ عنہ کی جو ماں ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی جو باپ تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جنگ احد سے پہلے باپ اور بیٹے دونوں ہمارے نبی کے پاس آ کر لڑتے ہیں۔ دیکھیے کس بارے میں لڑتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں جنگ احد کے لیے آؤں گا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جنگ احد کے لیے آؤں گا، ان کے باپ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی میں جنگ کے لیے آؤں گا، یعنی کہ دونوں صحابی باپ اور بیٹے ہمارے نبی کے پاس اختلاف کرتے ہیں، ہمارے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جنگ کے لیے آؤں گا، باپ کہتا ہے کہ میں جنگ کے لیے آؤں گا، بیٹا کہتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے آؤں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ رضی اللہ عنہ تم جنگ کے لیے نکلو، اور جابر رضی اللہ عنہ کیا ہے یعنی کہ جابر رضی اللہ عنہ کے باپ کیا ہے جنگ کے لیے نکل گئے، اور جابر رضی اللہ عنہ کیا ہے ان کی بیٹی ان کے جو بہنوں کے دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رک گئے تھے۔ لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا جنگ میں شہید ہو گئے، جو جابر رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے جو جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن کیا ہے اب جابر رضی اللہ عنہ جنگ احد کے لیے نہیں آ گئے تھے کیونکہ اپنے باپ کے لیے کیا قربانی دے دی تھی،
کیونکہ انہوں نے کہا کہ باپ کو تم چل جاؤ، میں بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو دیکھ لوں گا۔ تو ایسے ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوبارہ کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ کو حمراء الاسد کی جنگ سے لیے بلایا تھا، جو یہی جنگ کے لیے ایکسٹرا ایک صحابی تھے جو جنگ احد میں شریک نہیں تھے۔ وہ کون سے صحابی تھے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہی الذین آیت نمبر 172 میں اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کی ہے جو جنگ احد سے ابھی آ کر تھے، زخم میں تھے، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کی بات مان کر کے ہے دوبارہ جنگ کے لیے نکل گئے تھے، دوبارہ جنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ اس جنگ کا نام حمراء الاسد، یعنی کہ جس جگہ کو جا کر تھے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حمراء الاسد ہے۔ دوبارہ کیا ہے وہاں جنگ کے لیے نکل گئے تھے، لیکن وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ صحابہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے گئے، لیکن کیا ہے کافر کیا ہے بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 173 میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 173 میں ابو سفیان ابھی کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہو کر تھے۔ ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو تیار کی کہ تاکہ وہ کیا کرے، جا کو صحابہ کو بتائے کہ ہم کیا ہے تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تاکہ تم پر حملہ کریں۔ بس جو ابو سفیان جو ہے نا اور اس کی جو جماعت تھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ کو ڈرانے کے لیے، ہمارے نبی کو ڈرانے کے لیے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام نعیم بن مسعود۔ ابو سفیان نے نعیم بن مسعود سے کہا کہ جاؤ تم مدینے میں جا کر کہو کہ مشرکین جو ہے نا تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مکے والے کیا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ بات کیا ہے اس میں بتائے گئے ہیں، بس کیا ہے ایک ڈرانے کے لیے، بس ایک ڈرانے کے لیے کیا ہے ابو سفیان نے نعیم بن مسعود سے کہا کہ جاؤ تم مدینے میں جا کر نبی سے اور صحابہ سے کہو کہ ان قریب کیا ہے مکے والے کیا ہے تم پر حملہ کریں گے، ان قریب مکے والے تم پر حملہ کریں گے۔ وہی کیا ہے تو 173 میں بتایا گیا کہ الذین جب قال لهم الناس، قال کہا گیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ الناس ایک شخص، یا الناس کا مطلب ایک شخص کو نعیم بن مسعود، یعنی کہ نعیم بن مسعود نے آ کر کیا ہے صحابہ سے کہا کہ ان الناس، بے شک لوگ، کون لوگ؟ جو تمام مشرکین جو لوگ تھے وہ لوگ، تمام مشرکین کیا ہے قد جمعوا، ان تحقیق جمع ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ یہ تمام مشرکین جو ہے نا مکے میں تمہارے جنگ کے لیے کیا ہے تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ابو سفیان کی جو پلاننگ تھی کہ صحابہ کو ڈرانا تھا، اس وجہ سے نعیم بن مسعود کو بھیجا تاکہ یہ بتائے کہ مشرکین مکہ والے کیا ہے مدینے کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ ڈرانے کے لیے کیا ہے نعیم بن مسعود کو کیا ہے مدینے کو بھیجا۔ اب نعیم بن، وہی دیکھیں ترجمہ دیکھیے، الذین جب، قال کہا، کون؟ نعیم بن مسعود، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ الناس مطلب نعیم بن، ناس کا مطلب لوگ، یہ پہلا جو ناس ہے اس کے مراد نعیم بن مسعود جو نے کافر تھا، اس نے کہا کیا کہا؟ ان الناس، بے شک لوگ، کون سے لوگ؟ مشرکین، جو بھی مشرکین ہیں، قد جمعوا لکم، تحقیق کے جمع ہوں گے تمہارے لیے، مطلب تمہارے خلاف کیا ہے پورے مشرکین جمع ہو کر کیا ہے تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تاکہ صحابہ اسے ڈر جائے۔ فخشوہم، وہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، فخشوہم، وہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ابو سفیان یہی چاہتا تھا کہ یہ جا کر اگر نعیم بن مسعود جا کر بولیں گے اگر کسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، یہ تمام صحابہ ڈر جائیں گے، یعنی کہ ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے مکے میں، تو تمام صحابہ ڈر جائیں گے۔ فخشوہم، وہ صحابہ کو ڈرانا چاہتے تھے، تو کیا ہوا؟ الٹا یہ ہوا کہ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ جب صحابہ نے یہ سنا کہ مشرکین جو مکہ جو ہے نا دوبارہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو صحابہ نہیں ڈرے تھے، بلکہ فزادہم ایمان، فزادہم بڑھ گیا ایمان، ان کا ایمان، صحابہ کے ایمان کیا ہے اور بھی بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ قالوا، صحابہ نے کہا کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کیا ہے وہ مددگار ہے۔ نعمہ کا مطلب بہترین، وکیل کا مطلب کارساز، مددگار، یعنی کہ حسبنا اللہ، چاہے مکے والے آئے، کوئی بھی آئے، صحابہ نے کہا کہ حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین مددگار ہے۔ یعنی کہ جب نعیم بن مسعود نے آ کر صحابہ سے یہ کہا کہ مکے والے تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ان قریب مکے والے تم پر حملہ کریں گے، یہ جو مشرکین جو مکے میں ہیں وہ تم پر کیا ہے حملہ کریں گے مدینے میں، تو یہ اصل ابو سفیان کیوں بتانا چاہتا تھا؟ تاکہ صحابہ کو ڈرائے، فخشوہم، صحابہ ڈر جائے، بلکہ اس کا الٹا یہ ہوا کہ فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان اور بڑھ گئے۔ اسی وجہ سے انسان کو مصیبت کے وقت اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے کہ صحابہ نے مصیبت کے وقت کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے،
کتنی بڑی مصیبت آئے آپ یہ کہو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوں۔ بس یہ جملہ کہا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ جملہ کہا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یعنی کہ وہی یہاں بھی فرمایا گیا کہ یہ اس آیت میں ہی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کی پلاننگ تھی کہ ابو سفیان نے ایک شخص کو بھیجا نعیم بن مسعود کو، تاکہ کیا ہے صحابہ کو ڈرائے کہ قریب ہم کیا ہے تم پر حملہ کرنے والے، تاکہ صحابہ ڈر جائے، بلکہ کہ اس کا الٹا یہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ فزادہم ایمانا، یہاں عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، فزادہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، یعنی کہ ایمان ایک مسلمان کا کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے ایمان، ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، جب ہم بیانات سنتے ہیں، جب ہم کوئی دین کی باتیں سنتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایمان ہے، یہی کیا ہے دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، وہی ہے فزادہم ایمانا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں الایمان یزید و ینقص، عقیدے کا مسئلہ، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان بڑھتا کب ہے؟ جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ وینقص، ایمان کب کم ہوتا ہے؟ جب گناہ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، ایسے وقت ایمان کا ہے گھٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 174 میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب صحابہ جنگ احد سے آ کر تھے، دوبارہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ مشرکین کیا ہے دوبارہ مکے پر حملہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کئی صحابہ کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بھی جنگ احد میں شریک تھے وہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ نکل جائے۔ تو تمام جو بھی جنگ احد میں جہاں صحابہ شریک تھے وہ تمام صحابہ کیا ہے جنگ کے لیے نکل گئے، تمام صحابہ کیا جنگ کے لیے نکل گئے۔ جنگ کے لیے نکلے تو کیا ہے وہ جنگ نہیں ہوا، وہ جنگ نہیں ہوا مطلب مشرکین بھاگ گئے تھے۔ تو صحابہ جب کیسے لوٹے؟ جب صحابہ کے جب جنگ نہیں ہوا تو صحابہ کیسے لوٹے وہ یہاں ذکر ہے۔ صحابہ دیکھیے گا آیت 174 میں فانقلبوا، صحابہ لوٹے، انقلب مطلب لوٹنا، صحابہ لوٹے، کیسا لوٹے؟ بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کو لے کر، دیکھیں اللہ کی نعمت کو لے کر، یعنی کہ یہی صحابہ جنگ احد میں کیا ہے پہاڑ سے بھاگ گئے تھے، یہ تمام چیزیں ہو گیا، یہ تمام قصہ ہو گیا، لیکن اللہ نے دوبارہ کیا ہے ان کو جنگ کرنے کا موقع دیا، مطلب جنگ احد آنے کے بعد دوبارہ جنگ کرنے کے لیے گئے۔ یہی صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فانقلبوا، جب یہ لوٹتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کو لے کر لوٹتے ہیں صحابہ، اللہ کی نعمت کو لے کر کیا ہے صحابہ لوٹتے ہیں، یعنی کہ دوسری مرتبہ جنگ کرنے کے لیے تو مشرکین بھاگ گئے تھے، تو جب مشرکین بھاگ گئے تو جنگ نہیں ہوئی تو صحابہ لوٹ کر آنے لگے، اسی کا ذکر ہے فانقلبوا، صحابہ لوٹے، کیسا لوٹے؟ بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کو لے کر، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی دشمن سے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، دشمن بھاگ گئے تھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بنعمت من اللہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ فضل اور اللہ کی فضیلت کو لے کر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فضیلت، فضل کا مطلب مفسرین یہ کہتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنگ کا پورا ثواب دے دیا ہے، جیسا کہ مجاہد کو جو ثواب ملتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جو ثواب ہے، پورا ثواب کیا ہے اللہ نے ان صحابہ کو دے دیا جو دوبارہ کیا ہے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ فضل یعنی کہ جنگ کا جو بھی ثواب ہے، یعنی کہ جہاد کرنے کا جو ثواب ہے، تمام صحابہ کیا ہے، تمام فضیلت کیا ہے وہ صحابہ لے کر لوٹنے لگے۔ جنگ نہیں ہوئی لیکن کیا ہے اللہ نے کیا ان کو پورا جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا پورا ثواب کیا وہ صحابہ کو دے دیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ فضل، اللہ کے فضل کو لے کر کیا وہ صحابہ لوٹتے ہیں۔ اور کیسا لوٹتے ہیں؟ لم یمسسہم، ان کو کوئی نہیں چھوا، سوء، کوئی برائی، صحابہ کو کوئی برائی بھی نہیں چھوئی، مطلب دشمن سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ یہ کون سی بات ہے؟ حمراء الاسد، جو جنگ احد کے بعد دوبارہ جنگ کے لیے نکلے تو اس کے بارے میں ذکر ہے، دوبارہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو وہاں جنگ نہیں ہوئی، تب صحابہ لوٹنے لگے، تو کیسے لوٹے؟ بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کو لے کر، مطلب صحیح سلامت لوٹے، اور فضل، اور اللہ کی، یعنی کہ جنگ کی فضیلت جو ہے نا، ایک انسان جنگ کرنے میں کیا فضیلت ہے، وہ تمام فضیلت کو لے کر کے صحابہ لوٹتے ہیں۔ اور صحابہ کیسے لوٹتے؟ لم یمسسہم، ان کو سو، ان کو کوئی برائی نہیں چھوا، لم نہیں، یمسسہم چھوا، سو کوئی برائی، صحابہ کو کوئی برائی بھی نہیں چھوا، مطلب کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، جو دوسری جو حمراء الاسد کے لیے جو نکلے اس پر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ لوٹتے ہیں اللہ کی خوشی کو لے کر، اللہ کی رضوان، اللہ اسے صحابہ پر خوش ہو جاتا ہے، واتبعوا، اور اتباع کرتی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی کہ صحابہ کیا ہے، اللہ کیا ہے ایسے صحابہ پر کیا خوش بھی ہو جاتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا اور عظیم ہے۔ اللہ ذو کا مطلب والا، فضل کا مطلب فضل، اللہ فضیلت دینے والا ہے اور عظیم ہے، اللہ فضل والا ہے اور عظیم ہے۔ اللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فضل دینے والا ہے اور بہت زیادہ عظیم ہے۔ یہاں کیا تک ہو گئے، مطلب اس میں یوں سمجھو کہ یہ آیتوں میں یہی بتایا گیا کہ جنگ احد کے بعد
ہمارے نبی کو یہ اندیشہ ہوا کہ کافر کیا ہے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں مکے پر، تو ہمارے نبی نے صحابہ سے کہا کہ نہیں چلو ہم کیا ہے مشرکین پر کیا ہے، میرے صحابہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ صحابہ دوبارہ مدینے پر حملہ کر سکتی ہیں، اس وجہ سے ابھی صحابہ جنگ احد سے آ کر تھے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں پھر تم کو نکلنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہی صحابہ دوبارہ میرے ساتھ نکلیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے، تو وہ تمام صحابہ جنگ احد میں جو شریک تھے وہ تمام صحابہ نکلے، اور ایک صحابہ ایکسٹرا نکلے جو کون سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ میں نکلے، اور کیا ہے جب حمراء الاسد ایک جگہ تھا وہاں جا کر پہنچے تو لیکن کیا مشرکین بھاگ گئے تھے، تو یہ جو بات جو صحابہ نے ہمارے نبی کی بات مان کر نکلے تھے ان کی تعریف اللہ نے آج کی تفسیر کی پہلی آیت میں کی ہے، للذین استجابوا، جن لوگوں نے قبول کر لی ہمارے نبی اللہ اس کے رسول کی بات۔ اور یہاں جو بات بتائی گئی آیت 174 میں، فانقلبوا، جب جنگ نہیں ہوئی تو صحابہ لوٹے، کیسے لوٹے؟ اللہ کی نعمت کو لے کر اور جہاد کی فضیلت کو لے کر کیا ہے صحابہ لوٹے، بلکہ کیا ہے صحابہ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور ایسے صحابہ تھے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا تھا، یہی کیا یہاں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 175 میں یہ بتایا گیا کہ انما ذالکم، بے شک یہ شیطان کیا ہے، انما ذالکم، بے شک شیطان یخوف، ڈراتا ہے اس کے اولیاء کو، یعنی کہ شیطان کن لوگوں پر حملہ کرتا ہے؟ جو برے لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو منافق ہیں۔ ولی کا مطلب دوست، جیسا کہ میرا ولی ہوتا ہے، میرا ولی مطلب میرا دوست۔ شیطان کا ولی کون ہے؟ مشرکین ہے، منافق ہے، گنہگار ہے اور بدعتی ہے، یعنی کہ وہی کا اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ شیطان کیا ہے اپنے ولی کو کیا ہے ڈراتا ہے۔ شیطان کا جو جال، شیطان اپنا جال کس وقت بچھاتا ہے؟ اس کے ولی پر، یعنی کہ شیطان کن لوگوں کو گناہ کا حکم دیتا ہے؟ اس کے ولی پر، اس کے دوست پر۔ اس کا دوست کون ہے؟ مشرکین ہے، منافق ہے اور بدعتی ہے، جو بھی لوگ ہیں، وہی کا یہاں بتایا انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان جو ہے نا یخوف، ڈراتا ہے اولیاء، اس کے ولی کو، مطلب اپنی گناہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، کسے؟ اولیاء، اس کے دوست، اس کے ولی کو۔ شیطان کا ولی کون ہے؟ گنہگار ہے، فاجر ہے، بدعتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہی بتایا کہ تم کیا کرو، شیطان کے جال سے بچو، کیونکہ اگر ہم گناہ کریں گے تو شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے، کیونکہ شیطان کا ولی کون ہے؟ فاجر ہے، گنہگار ہے، بدعتی ہے، سود کھانے والا ہے، حرام کھانے والا ہے، چغل خوری کرنے والا ہے، بدعت، غیبت، یہ تمام چیزیں، اگر یہ تمام چیزیں ہم کریں گے تو ہم شیطان کے ولی ہو جائیں گے، شیطان کے جال میں ہم پھنس جائیں گے۔ یخوف اولیاء، شیطان انہی لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے جو کیا ہے اس کے چہیتے ہیں، یعنی کہ جو اس کے کیا ہے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلا تخافوہم، تم شیطان سے مت ڈرو، فلا تخافوہم، تم شیطان سے مت ڈرو، کن سے ڈرو؟ وخافونی، تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو، تم شیطان سے مت ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہیں، اگر تم مومن ہیں تو کیا ہے تم اللہ سے ڈرو، شیطان سے کیا ہے مت ڈرو۔ یہ آج کی تفسیر کیا ہے